السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک شخص نہایت امیر تھا۔ اس کے پاس بے شمار دولت تھی اور اس کی صرف ایک ہی بیٹی تھی۔ اس امیر آدمی کا ایک ہی بھتیجا تھا جو اس امیر آدمی کی دولت کو چھیننا چاہتا تھا۔ جب وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوا تو اس نے اپنے چچا کو قتل کر دیا اور قاتل کا الزام دوسرے لوگوں پر لگا دیا تاکہ وہ چچا کی لڑکی سے شادی کر کے چچا کی تمام دولت کا مالک بن جائے۔ رواج کے مطابق اس وقت قوم بند قلعہ میں رہتی تھی۔ اس لڑکے نے اپنے چچا کی لاش کو قلعہ کے مین دروازے کے باہر پھینک دیا اور الزام قلعہ والوں پر لگا دیا۔ قلعہ والوں نے اس قتل سے لا تعلقی ظاہر کی اور تاوان دینے سے انکار کر دیا۔ اس وقت اہل قلعہ اور لڑکے کے خاندان میں جنگ تک نوبت پہنچ گئی تو معاملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک گائے کو ذبح کرو اور اس کے گوشت کے ایک ٹکڑے سے لاش کو ضرب لگاؤ۔ وہ قتل ہونے والا شخص زندہ ہو جائے گا اور تمہیں بتا دے گا کہ اس کو کس نے قتل کیا ہے۔ جب حضرت موسیٰ نے قوم کو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ گائے کو ذبح کر کے اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا لاش کے ساتھ لگاؤ، قوم نے کہا اے موسیٰ آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں۔ اس پر حضرت موسیٰ نے فرمایا احکام الہی میں مذاق کرنا جاہلانہ عمل ہے اور میں ایسے اعمال سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ یہ سن کر قوم نے مطالبہ کر دیا کہ ہمیں بتایا جائے وہ گائے کس قسم کی ہونی چاہیے۔ جوں قوم گائے کے متعلق مزید نشانیاں پوچھتی رہی، اللہ تعالیٰ بھی حضرت موسیٰ کے ذریعے ان کو وہ نشانیاں بتاتے رہے۔ یہ تمام نشانیاں ایک ایسی گائے میں پائی جاتی تھیں جو گائے ایک غریب اور یتیم بچے کی ملکیت تھی۔ گائے کا مالک ایک یتیم بچہ تھا۔ اس کا والد فوت ہو چکا تھا۔ وہ شخص نہایت نیک اور توحید کا قائل تھا۔ اس بزرگ ہستی کی صرف ایک گائے تھی جو اس کی ملکیت میں تھی۔ جب یہ شخص فوت ہونے لگا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ میری صرف یہ ایک ہی گائے ہے، میرا بچہ ابھی نابالغ ہے، جب یہ بچہ بالغ ہو جائے گا تو اس کے سپرد کر دینا، اور گائے کو جنگل میں چھوڑ دیا۔ جب کوئی غیر آدمی اس کی طرف جاتا تو بھاگ جاتی اور جب یہ بچہ جاتا تو گائے خود بخود اس کے پاس آ جاتی۔ یہ گائے انتہائی خوبصورت تھی کہ بنی اسرائیل کے لوگ اس کی عبادت کرنے کی طرف مائل تھے۔ اس بچے کے والد نے فوت ہوتے وقت وصیت کی، اے میرے بچے ہر کام میں اپنی ماں کی خدمت کرنا اور کسی بھی کام کے کرنے سے پہلے اپنی ماں سے مشورہ ضرور کر لینا، بالخصوص گائے کو اپنی ماں کے مشورہ یا اجازت کے بغیر فروخت نہ کرنا۔ تمام نشانیاں دیکھ کر قوم نے حضرت موسیٰ سے عرض کی، آپ نے جو نشانیاں بتلائی ہیں یہ گائے ہم نے تلاش کر لی ہے، وہ گائے ایک یتیم بچے کی ملکیت ہے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا وہ گائے خرید کر اس گائے کو ذبح کرو اور اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا لے کر لاش پر لگاؤ، وہ بتا دے گا کہ میرا قاتل کون ہے۔ بنی اسرائیل والے اپنے دل میں اس گائے کی عبادت کرنے کے لیے تیار تھے، وہ پہلے گائے کو ذبح کرنے پر تیار نہ تھے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کیا ہے، لیکن حضرت موسیٰ کے سامنے انکار نہ کر سکے اور بچے کے پاس خریدنے کے لیے چلے گئے۔ گائے کو فروخت کرنے کے حوالے سے اس بچے کے والد کی چونکہ وصیت تھی، اس لیے گائے کی خریداری کے لیے بنی اسرائیل کے لوگوں نے آنے سے پہلے ہی ایک فرشتہ انسانی شکل میں اس لڑکے کے پاس آیا اور کہا یہ گائے مجھے فروخت کر دو، میں تمہیں بہت بڑی رقم دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس پر لڑکے نے کہا میں اپنی والدہ سے مشورہ کیے بغیر فروخت نہ کروں گا۔ فرشتے نے اس گائے کی رقم اصل قیمت سے 2 گنا کر کے بتائی، لیکن لڑکے کے انکار پر بھی وہ فرشتہ اور زیادہ رقم کرتا رہا، مگر لڑکا اس بات پر واضح تھا کہ میں اپنی والدہ سے مشورے کیے بغیر نہیں فروخت کروں گا۔ آخر فرشتے نے لڑکے کو دعائیں دیں اور چلا گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کا اس لڑکے سے امتحان لینا مقصود تھا جس میں وہ کامیاب رہا۔ بنی اسرائیل گائے میں دلچسپی رکھتے تھے اور ذبح کرنے پر رضامند نہ تھے، مگر جب واضح نشانیاں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ کا حکم سنا دیا تو قوم کے لیے خریدنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ رہا، تو وہ لڑکے کے پاس گئے۔ لڑکے نے اپنی والدہ سے مشورہ کیا۔ اپنی والدہ کے مشورے کے مطابق لڑکے نے گائے کے وزن کے برابر سونا طلب کیا، جو بنی اسرائیل نے اس لڑکے کو دے کر گائے خرید لی اور اس گائے کو ذبح کر کے اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا لاش پر مارا تو وہ زندہ ہو گیا اور بتایا کہ میرا قاتل میرا بھتیجا ہے جو مجھے قتل کرنے کے بعد میری بیٹی سے شادی کر کے میری تمام دولت پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ یہ سن کر قوم نے اس قتل کے بدلے میں قاتل کو بھی قتل کر دیا۔ اس کہانی کا نتیجہ یہ ہے کہ گائے چونکہ اللہ تعالیٰ کی سپردگی میں تھی اور یہ بچہ یتیم بھی تھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے سپرد ہونے کی وجہ سے اس یتیم کو زیادہ سے زیادہ قیمت مل گئی۔ بنی اسرائیل اس گائے سے خاص عقیدت رکھتے تھے اور خوف زدہ تھے کہ اگر گائے ذبح کر دی گئی تو کوئی آفت آ جائے گی۔ جب گائے کو ذبح کرنے سے کچھ نہ ہوا تو ان کی عقیدت بھی ختم ہو گئی۔ لوگوں کا عقیدہ پختہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے مردہ کو زندہ کر سکتا ہے اور اس طرح قیامت کے روز بھی مردوں کو زندہ کرے گا۔
اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بنا دیا کہ قاتل کسی بھی اپنے مقتول کی جائیداد کا وارث نہیں ہو سکتا۔ قاتل کا پتہ چل گیا ورنہ خون خرابے کا خطرہ تھا۔